لوگوں میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ظالم جو آج میرے سامنے کھڑے ہیں یہ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو فرعون سے بڑا نہیں ہے، نمرود سے بڑا نہیں ہے، اور چاہے ظالم کا ہاتھ کتنا بڑا ہو جائے وہ اللہ کی طاقت کے ہاتھ سے بڑا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تقوی والے کی ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ہیں، تقوی والے ہیں، فرعون سامنے کھڑا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ دریا کے سینے کو چیر کر موسیٰ کو پار کرتے ہیں اور اسی راستے میں فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نابود کرتے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ کو پھول بناتے ہیں، اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں، اللہ مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں، کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اب کب توبہ کرو گے؟ کب گناہ سے بچنے کی نیت کرو گے؟ لوگوں چہرے پہ داڑھی سفید ہو گئی، ہاتھ سے گناہ جا نہیں رہا، ہماری زندگی لڑھک رہی ہے، ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نوجوان آج بھی پوری مسلم سوسائٹی ارریہ پورنیہ میں 70% نوجوان نشیڑی ہے اور نشہ میں ڈوب کر زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں سور کا گوشت اگر تم نہیں کھاتے، اگر اس کا پیشاب نہیں پیتے، اگر اس کے خون کو منہ میں نہیں لیتے، لعنت ہے اس زبان پر جو نشہ کر کے اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرتا ہے۔ آج مسلمانوں میں طلاق کی شرح آج 65% سے زیادہ ہے، اور جتنی طلاقیں پڑتی ہے یہ مسلم کمیونٹی کا نوجوان آج بھری ہوئی زندگی کو، آباد گھر کی زندگی کو طلاق کی بولی سے اجاڑ کر کے آج پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر رہا ہے۔ آج سودی قرضے کی لعنت نے، آج سموہ لون نے، آج قسطے کی لعنت نے آج پورے سماج کو جکڑ لیا ہے۔ یہ بے ضمیر مردہ انسان، ہم جیسا مرد آج اپنی بیوی سے کہتا کہ تم سموہ لون لو، قسطہ سے جڑو، اور قسطہ کے سودی پیسے کو، وہ سود جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو میرے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بولو ایسا سود خور، ایسا رشوت خور، ایسا سوائی کھانے والا، ایسا ڈوڑا کھانے والا، ایسا سود بھرنا کی زمین سے فائدہ اٹھانے والا جو رب کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، بولو کس کے دروازے پر اس کو پناہ ملے گی؟ آج سماج میں بدکاری بڑھ گئی۔ کل تک تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ تھا، لیکن آج رشتہ دار سے خطرہ ہے۔ آج بھائی کے ہاتھ کے نیچے بہن کی عزت محفوظ نہیں، باپ کے ہاتھ کے نیچے بیٹی کی عزت محفوظ رہی، آج بہو کی عزت سسر کے ہاتھ کے نیچے محفوظ رہی۔ زناکاری اور بد کرداری اگر اس عروج پر ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، دل میں خوف خدا نہ ہو، بولو اس زمین پہ تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لوگوں میں آپ سے خدا کے واسطے گزارش کرتا ہوں، ایک بریک لگاؤ، وہ بریک ہے تقوی کا، وہ بریک ہے اللہ کا ڈر کا۔ رات کی تاریکی ہو چاہے دن کا اجالا ہو، بند کمرہ ہو چاہے کھیت اور کھلیان ہو، اگر گناہ کی طرف نظر لپکے، ہاتھ لپکے، پیر لپکے، ایک صدا دل سے نکالو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ صدا تمہارے دل سے نکلے گی، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، ہاتھ پہ ریشہ طاری ہو جائے گا۔ اور میرے خیال سے جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگا، جب تک ہم لوگ مل کر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ کی نصرت نہیں ہوگی، اجاڑ دیے جاؤ گے، توڑ کر مٹا دیے جاؤ گے، زمین پر وجود کو درہم برہم کیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اجتماعی توبہ کرو، زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہاتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، شرمگاہ گناہ نہیں کریں گے، سماج میں کوئی حرام خوری نہیں ہوگی، ایک پاکیزہ زندگی گزرے گی، تاکہ اللہ کا ڈر جب ساتھ ہوگا، گناہ سے پاک ہوں گے، اللہ ظالم کے لیے سامنے کھڑا رہے گا، اللہ تعالی ہمارے منہ تک عزت کی روٹی پہنچائے گا۔
بولو انشاءاللہ اگر ہم سب حالات کو سمجھتے ہیں اور حالات میں بولو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی آج کے حالات سے مجھ کو نہیں نکال سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد تقوی پر آتی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بولو انشاءاللہ آج ہم لوگ سب کے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بولو اٹھیں گے۔ اللہ آپ کے چہروں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی زبان کو قبر میں خوشبودار بنائے، اللہ آپ کے وجود کو اللہ نیکیوں کا ہار پہنا دے۔ آپ طے کرو مشکل وقت میں ہو، توبہ کی طاقت سے، آج تقوی کی طاقت سے، اللہ کی راہ پر جمنے کی طاقت سے ہی اللہ کی مدد میرے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈر دل میں ایسا پیدا ہوگا کہ ہر قدم کے اٹھانے سے سوچیں گے پہلے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوتا۔ بولو انشاءاللہ ہر گناہ سے ہم لوگ توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے طاقت کے ساتھ۔ اللہ کے بندو دیکھ لو 800 سال کی حکومت کا چراغ بجھ گیا، 650 سال کی حکومت کا چراغ بجھ گیا، 350 سال کی حکومت کا چراغ اسی ملک میں بجھا۔ میرے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ آج دشمن کی آگ تمہارے پیر سے لے کر تمہارے سر کے بال تک تمہارے وجود کے ایک ایک قطرے کو نابود کرنے کے چکر میں ہے۔ اٹھو رب کو راضی کر لو، اٹھو گناہوں سے توبہ کر لو، اٹھو اپنے گھر سے لے کر سماج تک یہ طے کرو انشاءاللہ کہ یہ ہمارے لیے خوف خدا پیدا کرنے کا وقت ہے۔ میرا یقین ہے کہ ایسا تقوی والا انسان جب رب کے سامنے تڑپے گا اللہ کی مدد ہوگی۔ ہلاکو نے بغداد کو تو اجاڑ دیا، لیکن جب اس کا ہلاکو کا سپہ سالار بیچو خان جب قونیہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلا تو راستے میں لوگوں کو معلوم ہوا، پورا قونیہ میں ہنگامہ ہوا کہ کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ہلاکو کی فوج نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو قونیہ کی کیا حیثیت ہے سنو۔ ایک بزرگ تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، قونیہ کے رہنے والے لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو معذور ہوں۔ کہا کہ کیسے ہماری خیریت بچے گی؟ کہا کہ جس راستے سے ہلاکو کی فوج آ رہی ہے میرے جسم کو لے چلو اور اسی راستے پر مچھلا بچھا کر مجھے بیٹھا دو۔ میرا یقین ہے کہ ہلاکو کی طاقت میری طاقت کے سامنے پست ہو جائے گی۔ تاریخ کو پڑھو، جب ہلاکو کی فوج آئی اور اس نے راستے سے علامہ رومی کو ہٹانا چاہا، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس تمام فوجیوں کے بازو شل ہو چکے تھے، ہتھیار اٹھانے کی طاقت سلب ہو گئی تھی، اور اس ہلاکو کے سپہ سالار بیچو خاں کو اس قونیہ کی سرزمین پر حملہ کیے بغیر واپس ہونا پڑا۔ ایک متقی انسان، ایک اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ، ایک خدا سے رشتہ رکھنے والی امت کا فرد جب اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ ایسی شخصیتوں کے صدقے میں بڑی سے بڑی طاقتوں کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اور بولو نماز میں اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علم سے آواز کو بلند کیا، پوری زندگی نیکی کی دعوت دی، گناہوں سے روکا، اور جب آخری وقت آیا لوگوں نے پوچھا امت کو آپ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس امت کو آخری دوا تو بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا الصلاۃ، کہہ دینا کہ نماز کی حفاظت کرے، نماز سچی ہوگی، برائیوں سے روکے گی، بے حیائیوں سے روکے گی، رب سے رشتہ جڑے گا، اور یاد رکھو جیسے چمبک لوہا کو کھینچتا ہے ویسے نماز بھی اللہ کی نصرت کو زمین پر اتارتی ہے۔ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بولو اس مشکل وقت میں جب ہر طرف تلواریں گھوم رہی ہے اور ایسے ایسے نعرے دیے جا رہے جس نعرے کو سن کر انسان حیرت میں ہے کہ کیا اس زمین پر بھی ایسے نعرے لگ سکتے؟ بولو ایسے حالات میں کیا ہم لوگ سجدے کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. تب پکا سچا نمازی کون لوگ رہیں گے آج سے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ. الحمدللہ. پس میرے بھائیوں 3 کام. اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان علم کے ذریعے کراؤ تاکہ کوئی ڈرا کر لالچ دے کر میرے بچوں کے ایمان کو خرید نہ سکے. اور رب کی مدد کو اتارنے کے لیے ظالموں کے خلاف خدا کے قہر کو زمین پہ لانے کے لیے انصاف کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے تقوی کو اپناؤ. تقوی والے کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کہ خدا کی مدد ہوتی. تقوی والے کو اللہ کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. اور آخری بات جو میں نے آپ سے عرض کی، تقوی کی پہچان، تقوی کی شان نماز میں جھلکتی ہے. رب کی چوکھٹ پہ، رب کے قدموں پہ سر رکھنا سیکھو. تنہائی میں 3 بجے رات میں بلکنا سیکھو. اس مالک کو یاد کر کے اپنے گرم گرم آنسو سے حالات کے بدلنے کی دعائیں کرو. انشاءاللہ سجدوں کا رونا اگر نصیب ہو جائے، سجدوں میں اگر رب کے قدموں پہ آنسو بہانا آ جائے تو اس سے بڑھ کر معراج دنیا میں نہیں ہو سکتی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عاجز کی بات کو اتنی دیر سنا. لیکن جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. طے کرو علم اور خدا کی پہچان کو بچائیں گے، طے کرو تقوی کو سنبھالیں گے تاکہ رب کی مدد اترے، طے کرو کہ نماز کی حفاظت کریں گے تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہماری دستگیری کا انتظام ہو. اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم ذاکر کی حفاظت فرمائے. پچیلی سیام پور میں بیداری کی لہر پیدا کرے. جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ اپنے بھی جاگیں، گھر کو بھی جگائیں، سماج کو بھی جگائیں، اور اللہ ظالموں کے قہر سے اس امت کو نجات عطا فرمائے. اس ملک میں انصاف کے پرچم کو بلند کرے. اللہ ظالموں کے ایک ایک منصوبے کو ناکام فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.